السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ جب بھی ہم منگولوں کے ظلم و ستم کی داستان پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خوف سا آنے لگتا ہے۔ منگول اتنے ظالم اور بے رحم تھے کہ انہیں بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ جو بھی مسلمان ان کے سامنے آتا وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک موت کی ایسی آندھی تھی جس نے ایران سے لے کر بغداد اور پورے ترکستان کو موت کی نیند سلا دی تھی۔ جو لوگ زندہ بچنے میں کامیاب رہے وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ زیادہ تر مسلم حکومتوں نے منگولوں کے سامنے دم توڑ دیا تھا اور کچھ غدار مسلموں نے زندہ رہنے کے لیے منگولوں کی غلامی پسند کر لی تھی اور ساری زندگی منگولوں کے غلام بن کر رہے اور غلامی میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ لیکن غیرت مند مسلمانوں نے منگولوں کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی اور خوشی خوشی اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس ویڈیو میں ہم جنگ عین جالوت کی مکمل تفصیل جانیں گے کہ کس طرح اللہ پاک نے اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو منگولوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 عیسوی کو فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ یہ جنگ مملوک فوج اور منگول فوج کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک سلطنت کے بادشاہ سیف الدین قطز اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول فوج کو بدترین شکست دی تھی۔ اس جنگ کی فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ اس جنگ میں منگول ایل خانی حکومت کا سپہ سالار قطبگاہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت کا میدان اس لیے کہتے ہیں کہ اسی میدان میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ظالم و جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے اور قتل کیا ہے داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ عین جالوت کا مطلب ہے جالوت کا چشمہ۔ اس میدان میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے فوجی لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ اس وقت مصر کا حاکم سلطان سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان سیف الدین کے پاس اتنے فوجی نہیں تھے کہ سلطان سیف الدین ہلاکو خان سے مقابلہ کر سکے۔ اگر اس وقت مصر کو ہلاکو خان فتح کر لیتا تو اس کے لیے عرب کے شہروں اور مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا۔ ہلاکو خان جب 3 لاکھ کا لشکر لے کر جالوت کے میدان میں آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی ہلاکو خان اور اس کی فوج جالوت کے میدان میں آئی تو ہلاکو خان کو خبر ملی کہ قراقرم کے چوتھے منگول خاقان اعظم کی موت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس خبر کو ہلاکو خان نے سنا تو وہ فوراً اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالار قطبگاہ کو 20,000 کا لشکر دے کر قراقرم چلا گیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ ہدایت دی کہ میرے واپس آنے تک تم مصر پر حملہ مت کرنا۔ جاتے جاتے ہلاکو خان نے مصر کے بادشاہ سیف الدین کو ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اور تم اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، میری اطاعت کو قبول کر لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ بلند و بالا آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سلطان سیف الدین کو جب یہ خط سنایا گیا تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے سلطان کو جواب دیا کہ گویا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں، اور تم جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر مصر کے سلطان آگ بگولا ہو گئے اور سلطان نے ہلاکو خان کے سفیر کو کہا کہ تاتاریوں کی زبان گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ بہرحال 25 رمضان 658 ہجری 3 ستمبر 1260 عیسوی کو
عین جالوت کے میدان میں منگول سپہ سالار 20,000 کا لشکر لے کر مقیم تھا۔ مصر کے حاکم سیف الدین نے اپنے سپہ سالار رکن الدین بیبرس کو حکم دیا کہ تم اپنے تمام فوجیوں کے ساتھ جالوت کے میدان میں موجود منگول لشکر پر حملہ کر دو۔ سلطان کے حکم کے مطابق رکن الدین بیبرس نے منگول فوج پر منگولی حربہ استعمال کیا۔ بیبرس نے اپنے بہت سارے سپاہیوں کو ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیا۔ بیبرس نے جنگ کی شروعات میں ہی جنگ ہارنے کا ناٹک کیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے منگول لشکر کو اسی گھاٹی میں لے آیا جہاں اس نے فوجیوں کو گھات لگا کر بٹھایا تھا، اور اس طرح منگول فوج رکن الدین بیبرس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے اور گھاٹی میں چھپے مصری فوجیوں نے اچانک منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب منگول لشکر دو طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں پھنس چکا تھا۔ یہ دیکھ کر منگول فوجی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن مصری فوج نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور تمام منگولوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح منگولوں کی کالی آندھی 40 سالوں تک مسلمانوں کا خون پی کر عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے ہر جگہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہندوستان پر منگولوں نے مسلسل 3 حملے کیے، لیکن علاؤ الدین خلجی نے انہیں ہر بار ہندوستان سے مار بھگایا۔ جنگ عین جالوت سے پہلے سیف الدین اور رکن الدین کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ فتح کے بعد شام اور حلب کے اطراف کے علاقے بیبرس کو دے دیے جائیں گے، لیکن جنگ کے بعد سیف الدین اپنی بات سے مکر گیا اور اس طرح سیف الدین اور رکن الدین کے درمیان ناراضگی ہو گئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد سلطان سیف الدین پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس مصر کا بادشاہ بن گیا۔ جنگ عین جالوت کی فتح رکن الدین کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے مصر اور شام کو منگولوں کے ظلم سے بچایا تھا، ورنہ ان ممالک میں بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔